सिलिकॉन करवाया है ना, फिर उसने ऊपर नाम लिखवाया है कि कल को तू मुझे छोड़ भी दे, तुम्हें पता हो मेरा ये देखे, ये उसका नाम भी। अगर कोई मेरा कस्टमर आ भी जाता था, वो दूसरे कमरे में चला जाता था और मुझे कहता था उधर जाके मिल ले उसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तलहा हज़रान नारू हाज़िर खिदमत इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। नाज़रीन, आप मेरे साथ जो इस वक्त एक चेहरा देख रहे हैं, जो कि अभी देखने में तो एक ख्वाजा सारा लग रहा है, लेकिन आज से चंद साल पहले अगर इसकी माजी में जाया जाए तो ये एक लड़का था। ये लड़का से ख्वाजा सरा कैसे बना? एक मर्द की मोहब्बत में जब ये गिरफ्तार हुआ तो उस मर्द की डिमांड की वजह से इसने अपना ऑपरेशन कराया। अपना ऑपरेट कराने के बाद ये ख्वाजा सरा बन गया। और उसके बाद वो जो लड़का था इससे धंधा करवाता रहा, खुद भी इसका इस्तेमाल किया, दोस्तों से भी करवाया, धंधा करवाता रहा। और इसके पैसे जो थे वो कमा के ये जो लाती थी वो खुद ले लेता था। वो पैसे से लेता रहा। चंद सालों के बाद इसको पता चला कि उसकी शादी भी हो चुकी है, उसकी बेटी भी है। और फिर उसने इसको जो है जान से मार देने की धमकियाँ दी। जब इसने अपने मुतालबा किया कि जो मेरे पैसे तुमने खाए हैं वो तो वापस कर दो, तो उसकी जो फैमिली है उन्होंने उल्टा इस पे एफआईआर करवा दी कि इसने हमारे बेटे को अगवा कर लिया। बाकी जो वो कहानी है वो इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, उस लड़के का नाम मोहसिन था जिससे आपकी मोहब्बत हुई थी। पहली दफ़ा कहाँ मुलाकात हुई थी? मैं सियालकोट में फंक्शन करने के लिए गई थी अपने गुरु के पास, तो उधर ही इसका आना जाना था, गुरु के पास। गुरु के पास वो मतलब वो पहले ख्वाजा सराओं से मिलता रहता था? हाँ, उसका मिलने था। अच्छा। तो आप फंक्शन डांस वहाँ पर करने गई थी और आप मतलब उसने आपको पहली दफ़ा डांस करते हुए देखा था? नहीं, अभी जो फंक्शन पे गई थी, अभी उतरी ही थी गाड़ी से, तो नीचे आके ना वो डेरे पे आ गया। कह रहा है अपने गुरु को, कह रहा है यार मेरी इसके साथ दोस्ती करवा दो, ये ऐसे करवा दो, वैसे करवा दो। तकरीबन 1 माह वो मेरे पीछे पड़ा रहा है, मैंने उसे मुँह नहीं लगाया। उसके बावजूद फिर वो आता रहा, फिर मेरी भी तवज्जो होगी, मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई थी। और देखते ही देखते बस दोस्ती जो है प्यार में बदल गई। अच्छा, तो शुरू में उसने भी कुछ खिलाया-पिलाया आपको, कोई पैसे वग़ैरह दिए? नहीं, कुछ भी नहीं, मैं खुद कमाती थी, मैं उसका क्यों खाऊँगी? मैं खुद कमाती थी। अच्छा, 1 महीने के बाद तकरीबन आपकी भी दिलचस्पी उसके अंदर बढ़ने लगी। तो फिर जिस्मानी ताल्लुक आगे कितनी देर बाद शुरू हुआ? उसी तकरीबन 1 माह के बाद शुरू हो गए थे जिस्मानी तल्लक। अच्छा, मतलब आप दोनों रहना शुरू कर गए हो गए थे मियाँ-बीवी की तरह। जी। तो सिर्फ़ वही इस्तेमाल कर रहा था आपको या कभी आपने भी मतलब उसने भी कभी ख़्वाहिश ज़ाहिर की कि आप भी मेरे साथ कर लो? नहीं, नहीं, बस वही करता था। अच्छा। उसके फिर कितने अरसे के बाद उसने आपको ऑपरेट का कहा या आपके अपने ज़हन में आया कि मैं ऑपरेट करा कर इसके साथ शादी करूँ? जब मैं उसकी मोहब्बत में पूरी तरह गिरफ्तार हो गई, तकरीबन 6-7 माह बाद उसने मुझे बोला कि आप ऐसा करवाओ, ऐसा करवाओ। फिर तकरीबन 3 माह मुझे लगे हैं। फिर मैंने ये ऑपरेट करवा लिया और उसके चंद ही दिन बाद वो मेरे से धंधा करवाना शुरू कर दिया उसने। अच्छा, उससे पहले सिर्फ़ आप डांस किया करती थी, धंधा नहीं करती थी? नहीं, धंधा नहीं, सिर्फ़ डांस करती थी। और फिर मेरा पहले ऑपरेट नीचे से करवाया, ठीक है? फिर मेरा सिलिकॉन उसने करवाया है। और उसी के बाद मुझे मारा है, बहुत ज़्यादा मारा है, फिर मेरे सिलिकॉन में भी मसला आ गया। तकरीबन 6 माह मैं मेडिसिन खाती रही। सिलिकॉन से क्या मरा था थोड़ा-सा बताएँ? ये चेस्ट ऑपरेशन। अच्छा, मतलब वो चाहता था कि जिस तरह मुकम्मल एक औरत होती है, आप औरत। मुकम्मल औरत बन जाएँ। जी, यही चाहता था वो। अच्छा, धंधा आप करती थी तो धंधे से कितने पैसे कमा लेती थी आप? फंक्शन भी करती थी और धंधा भी करती थी, रोज़ाना 10,000, 12-15,000 कमा लेती थी जी। 12,000 फंक्शन से कमाती थी, धंधे से कमाती थी? दोनों ही काम से। तो धंधे में मतलब कितने लड़के आपके पास आया करते थे? मेन चौक में डेरा था, काफ़ी आते थे। तो वो सारे पैसे आप कमा के उसी को दे देती थी? जी, उसे दे देती, वो उसका कभी भाई लेने के लिए आ जाता, उसके भाई का नाम शानी है। हुँ। कभी वो लेने के लिए आ जाता था, कभी उसकी अम्मी का फ़ोन आ जाता था, कभी वो खुद ले जाता था। अच्छा, उसकी वालिदा तक आपके साथ राब्ते में रही और उसकी वालिदा भी पैसे लेती रही है? जी, उसके सारे घर वाले राब्ता करते थे मेरे साथ, सिर्फ़ पैसों के लिए। अच्छा, उसने आपको धंधे पे बिठाया, वो खुद तो ज़ाहिर है आपका जिनसी इस्तेहसाल करता था। अपने दोस्तों से भी क्या करवाता था या उसका भाई जो आपसे राब्ते में था, उसका भाई भी आपके पास आता था? 3 माह पहले जब मैंने पैसे माँगे थे ना, तो ऐसे ही पूरे गाँव के सामने 2 लड़कों ने मेरे साथ ज़्यादती की और काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाई मेरी। अच्छा, तो वो लड़के भी उसी ने भिजवाए थे? वो पास खड़ा था, उसके दोस्त थे वो। अच्छा, अपने दोस्तों से उसने ज़्यादती करवाई थी आपके पैसे माँगने के बाद? हाँ, और साथ वीडियो बनाता रहा। कह रहा है तू अगर मीडिया के पास गई या कोई एक्शन लिया तो मैं ये वीडियो जो है ना सभी को दिखा दूँगा तेरी, तेरे घर भी भेज दूँगा। अच्छा, आप दोनों में इतनी मोहब्बत थी, ज़ाहिर है आपने उसके कहने पर ऑपरेट करवा लिया, आप दोनों का रिलेशन भी चल रहा था। फिर इख्तिलाफ़ कहाँ पे आया? लड़ाई-झगड़ा किस बात से शुरू हुआ? 3 माह पहले जब मैंने पैसे माँगे ना अपने, मैंने जगह लेनी थी। मैंने उसे टोटल बोला कितने पैसे हो गए थे? 6,60,000 60,000 अभी चोरी करके भागा था, 12 अच्छा। पन
تو میں نے بولا کہ میرے پیسے دو، مجھے گھر والوں کو بولو تھوڑے تھوڑے کر کے مجھے دے دیں، تو اسی وجہ سے بس جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، پیسے جب وہ لیتے تھے وہ ادھار کی صورت میں آپ سے مانگ رہے تھے، یا آپ ادھار کی صورت میں ہی دے رہی تھیں، یا وہ امداد کے لیے مانگ رہے تھے کہ ہمیں پیسے ضرورت ہے تو دے دو، کیونکہ ان کی بیٹے کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ ہی بنا ہوا تھا؟ نہیں، جو ان کے گھر بھیجتی تھی، گائیں بھینس بکری جو کچھ بھی بھیجتی تھی، سارا گھر کا خرچہ وہ میں نہیں مانگ رہی، جو میں نے حق ادھار اچھا، دیا ہے نا اسے، رشت اس کے علاوہ پیسے دیتی رہی ہیں اور بھی؟ پورے گھر کا خرچ میرے اوپر تھا، جو بس میرے ادھار کے پیسے ہیں بس میں وہ مانگ رہی ہوں۔ وہ میرے ساتھ رہتا تھا، اگر میں نے اسے کوئی چیز لے کے دی ہے، کھلایا پلایا، وہ میں بات نہیں کر رہی۔ تو والد صاحب ان کے حیات ہیں، وہ بھی کیا آپ سے رابطہ کرتے ہیں؟ نہیں، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے؟ بھائی اور امی اور سارے گھر والے۔ اچھا، ابھی آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے جو صرف 6 لاکھ روپے ہیں وہ آپ کو واپس مل جائیں؟ پیسے انسان پھر بھی کما لیتا ہے، لیکن مجھے خطرہ ہے، اس کے گھر والے امی اور اس کا بھائی جو ہے نا، اسے گھر میں چھپایا محسن کو، اور مجھے کہتے ہیں تمہیں مار دینا ہے۔ مجھے رانگ نمبر آ رہے ہیں کافی، مجھے بلانا چاہ رہے ہیں، کبھی بھی میں آج ہو جائے کل ہو جائے میرے ساتھ کچھ بھی ایسا ہو جائے، پوری میڈیا گواہ ہے، ٹھیک ہے؟ محسن اس کے گھر والے سارے ذمہ دار ہیں، چاہے میں نہ بھی رہوں اس دنیا میں، لیکن مجھے انصاف چاہیے میرے مرنے کے بعد بھی۔ اچھا، جب اس نے آپ کو وہ کہا تھا کہ آپ آپریٹ کرا لو، ایک مطلب لڑکی بن جاؤ، مطلب خواجہ سرا بن جاؤ، تو کیا کوئی شادی کا دعویٰ بھی آپ دونوں کے درمیان میں ہوا تھا؟ نہیں، وہ کہتا تھا کہ اکٹھے رہیں گے، میرے گھر والوں کو اعتراض نہیں ہوگا، لیکن وہ صرف اپنے مطلب سے میرا کروانا چاہ رہا تھا کہ اسے سب کچھ تیار کر کے میں اس کا دھندا کرواؤں گا، اور جو بھی پیسے ہوں گے گھر بیٹھ کے کھاؤں گا۔ تو اس دوران آپ اس کے گھر بھی جاتی رہی ہیں، آپریشن سے پہلے یا آپریٹ کے بعد؟ نہیں، ایک بار مجھے گھر بلایا ہے بس انہوں نے، وہ بھی بول رہے تھے کہ تیری دعوت کرنی ہے، اور اسی وقت انہوں نے پورا گاؤں مل کے میرے ساتھ بدتمیزی کی، سارے کپڑے پھاڑ دیے، میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، پولیس والے بھی بھاگ گئے تھے وہاں سے۔ یہ پیسے مانگنے کے بعد ہوا تھا؟ جی، پیسے مانگنے کے بعد سب کچھ ہوا۔ اچھا، ابھی بھی کیا وہ رابطے میں ہیں؟ ابھی کوئی دھمکیاں دیتے ہیں یا کسی طرح کی وہ کو آفر کر رہے ہیں کہ صلح کر لو یا کچھ؟ نہیں، وہ پہلے بھی میں میڈیا کے سامنے بول چکی ہوں، میں نے صلح نہیں کرنی، پہلے بھی 3 4 بار ایسے ہی ہوا ہے، اگر پھر صلح کر لوں گی پھر وہ مجھے کچھ کر جائے تو پھر اس کا ذمہ دار کون؟ میں نے صلح نہیں کرنی، بس مجھے میرے پیسے چاہیے اور مجھے سیفٹی چاہیے کہ مجھے کل کو کچھ ہو نہ جائے بس۔ اچھا، وہ تشدد ابھی کا وہ آپ نے بتایا کہ اس نے اپنے دوستوں سے زیادتی بھی کروائی، تشدد بھی کیا، تو خود بھی اس نے کبھی تشدد کیا آپ پہ؟ بہت بار کیا، یہ دیکھیں، دوپٹے کے ساتھ میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا، مجھے مارتا رہا، میرے سلیکون پہ مارتا رہا، اور کوئی بھی چھڑواتا نہیں تھا مجھے۔ دوپٹے کے ساتھ کیا آپ کا مطلب وہ گلا؟ دبا دیا تھا، گلا دبا دیا تھا، کہہ رہا تھا ابھی ختم کر کے تجھے جانا ہے، جب لاسٹ ٹائم بھاگ گیا وہ۔ تب وہ آپ کے پاس آیا تھا، مطلب آپ کے فلیٹ پہ آیا تھا، آپ کے کمرے میں، یا آپ اس کے پاس گئی تھی؟ وہ میرے پاس ہی رہتا تھا، صبح 10 بجے گاؤں میں چلا جاتا تھا، شام کو 4 بجے 5 بجے آتا تھا وہ، پیسے وغیرہ گھر میں دے کے پھر شام کو آتا تھا وہ۔ اچھا، مطلب جہاں آپ رہتی تھیں وہ آپ ہی کے پاس رہتا تھا؟ ہاں، وہ میرے پاس ہی رہتا تھا، اگر کوئی میرا کسٹمر آ بھی جاتا تھا وہ دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا اور مجھے کہتا تھا ادھر جا کے مل لے اسے تو۔ اچھا، کبھی آپ نے اسے پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ تمہاری کیسی محبت ہے کہ تم اسے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، اور میرا جسم اور مردوں کے پاس بھی جانے کے لیے تمہیں کچھ محسوس فرق نہیں پڑتا؟ بہت بار میں نے اسے بولا ہے کہ تو نامرد ہو گیا، ایسے کرواتا ہے یا ویسے کروا رہا ہے مجھ سے، تو کہتا تھا تھوڑی سی ٹینشن ہے گھر میں، جیسے یہ اس کے بھائی نے باہر جانا تھا، تو وہ باہر چلا جاتا ہے نا، پھر تو ختم کر دینا، پھر میں تیری بات بھی نہیں کسی لڑکے کے ساتھ ہونے دوں گا۔ اچھا، یہی بس لارے لگاتا رہا، جھوٹی قسمیں کھاتا رہا، میں اس پہ یقین نہ کرتی، لیکن اس کی قسموں پہ یقین کر کے میں جو جو وہ بولتا وہ میں کرتی۔ اچھا، وہ شادی شدہ بھی تھا، اس کی ایک بیٹی بھی تھی، اس کا آپ کو علم تھا کہ وہ شادی اس کی ہو چکی ہوئی؟ نہیں، وہ پہلے بھی گھر سے میرے ساتھ رہتا تھا نا، اس کے گھر والے پکڑ کے لے گئے تھے، اس کی شادی کر دی اسی کے گھر میں، اس کے چاچو کی بیٹی کے ساتھ، وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں سبھی۔ اچھا، مطلب وہ زبردستی کے گھر والوں نے شادی کروائی؟ وہ کہتا تھا کہ آپ کو پکا یقین ہے زبردستی شادی نہیں، ہوئی؟ زبردستی نہیں کروائی، وہ راضی تھا، اچھا، زبردستی تو کوئی نہیں کر سکتا، وہ راضی تھا، پہلے وہ میرے سے چھپ کے فون کرتا تھا، سارا کچھ ان کا طے ہو چکا تھا۔ اچھا، ابھی انہوں نے جو آپ پر ایف آئی آر کروائی ہے کہ آپ نے ان کے بیٹے کو اغوا کیا ہوا ہے، تو اس کے بعد اب کیا سچویشن ہے؟ وہ لڑکا کہاں پہ ہے؟ کبھی اس سے رابطہ ہوا ہے یا وہ بالکل آپ کے رابطے سے دور ہوا ہوا ہے؟ اس کا نمبر تو اسی دن کا بند ہے، لیکن اس کے گاؤں سے مجھے فون آیا تھا کل، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو گھر میں ہی ہے، میرے ابو ملے ہیں، میری امی نے بتایا ہے کہ محسن گاؤں میں گھوم رہا ہے لیکن باہر چلے جانا ہے، آج چلا جائے کل چلا جائے، وہ باہر اسے بھیج رہے ہیں۔ مطلب وہ ابھی اپنے گھر میں رہ رہا ہے؟ ابھی میں میڈیا پہ آ گئی ہوں نا، تو اس لیے اسے باہر بھیج رہے ہیں وہ۔ وہ اپنے گھر میں ابھی رہ رہا ہے؟ ہاں، وہ اپنے گھر میں ہی ہے۔ تو ایف آئی آر اس کے بھائی نے کرائی ہے یا اس کی والدہ نے کرائی ہے؟
اس کے بھائی اور جتنے بھی اس کے گاؤں کے لوگ ہیں نا وہ نامرد ہیں، آگے عورتوں کو بھیج رہے ہیں، اس کی امی آ رہی ہے اور اس کی خالہ آ رہی ہیں بس۔ تو اس کی امی سے آپ نے بات نہیں کی آپ کہ آپ تو ایک عورت ہو کر میرے پر جو ظلم آپ نے ان سے بات نہیں کی میرے پر جو ظلم ہو رہا ہے آپ کو وہ محسوس کچھ نہیں ہوتا؟ میں نے اسے بولا تھا اسی جگہ پہ ٹھانے پہ، میں کہ جب مجھے فون کر کے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتی تھی تب نہیں تمہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا کہاں رہ رہا ہے، گواہ ہو گیا ہے، تب بس چپ کر کے پیسے کھاتی جا رہی تھی، تو کہتی ہے وہ تو گھر میں آتا ہی نہیں تھا، وہ تو آتا ہی نہیں۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ جب گائے لے کے آیا تھا تب کدھر تھے آپ کے سامنے آیا تھا، آپ نے پوچھا نہیں یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو کہہ رہی تھی پتہ نہیں کہ وہ بہت جھوٹے ہیں، وہ بات بات پہ قسم اٹھا لیتے ہیں، ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اچھا گھر چلیں 6 لاکھ روپے آپ نے ان کو ادھار دیا تو گھر کے کیا کیا اخراجات آپ اٹھاتی رہی ہیں کیا کیا چیزیں مطلب مہینے کا سرکٹ تو چل رہا تھا اس کے علاوہ کیا کیا گھر کی چیزیں آپ نے لے کے دی؟ اس کے گھر کا بل بھی میں دیتی تھی، 18 لوگ اس کے گھر میں رہتے ہیں، سبھی کے کپڑے وغیرہ، کھانا پینا، خرچہ روزانہ کا بتا تو رہی ہوں، جو بھی کماتی تھی روزانہ گاؤں میں لے کے جاتا تھا وہ، اچھا آگے دیکھ لیں آپ۔ آگے عیدیں آئیں قربانیاں شربانیاں سب کچھ آپ ہی لے کے دیتے سب کچھ بچوں کے کھلونے تک میں لے کے دیتی تھی۔ جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں المیہ ایک لڑکا 25 سالہ نوجوان ذہن میں اس کی والدہ کیسی خاتون ہوں گی مجھے نہیں لگتا کہ ان ایسے انسان کو انسان بھی کہنا چاہیے بلکہ درندہ صفت وہ خاندان تھا پورا جو کہ ایک مرد کو خواجہ سرا بنوا کر دھندا کرواتا رہا اور اس کے پیسوں سے اپنا گھر بھی چلاتی رہی اور اب اسی خاتون کو اسی خواجہ سرا کو وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ میری وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی درخواست ہے، پنجاب کے آئی جی صاحب سے بھی درخواست ہے، تمام اعلیٰ عہدیداران سے درخواست ہے کہ اس خواجہ سرا کی جو فریاد ہے اس کو سنا جائے اور جو وہ خاندان ہے اس کو ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور ایسی سزا دی جائے کہ معاشرے میں دوبارہ اس طرح کا کوئی بھی جرم جنم نہ دے سکے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد علی عدنان کو دیجیے اجازت، اللہ نے